ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بزرگان محترم برادران عزیز، خطبے میں نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی ہے. قرآن مجید کے آخری پارے میں اور آخری پارے کے بھی آخری نصف میں یہ سورہ مبارکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ. ضحیٰ کہتے ہیں دن کی بھرپور روشنی کو. ایسا وقت کہ جب دن میں بھرپور روشنی ہوتی ہے، اسی کو چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الضحیٰ مکی دور کے شروع کی صورتوں میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کر دی تھی اور قریش کی جانب سے مخالفت بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی بہت زیادہ سختی اور انتہا کی مخالفت تک حالات نہیں پہنچے تھے، کیونکہ ابتدا تھی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل اور متواتر وحی نہیں آ رہی تھی، بلکہ کچھ وقفہ ہوتا تھا، پھر حضرت جبرائیل ایک اور وحی لے کر آ جاتے تھے، پھر کچھ وقفہ ہو جاتا تھا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان تو تقریباً 3 سال کا وقت ہے. یہ پہلی وحی آئی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، پھر اس کے بعد دوسری وحی جو سورہ مزمل کی یا سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی، تو ان کے درمیان وقفہ تقریباً 3 سال کا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، لیکن اب بھی وقفے آ جاتے تھے درمیان. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دنوں تک وحی نازل نہ ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب وحی آتی تھی تبھی لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے، یہ وحی آئی ہے. جب کافی دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آئی، اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے دن گزرے تھے، غالباً 2 ہفتے. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی،
لیکن بڑی ہی بد نصیب عورت، مخالفت کرنے والی، قرآن نے اس کا باقاعدہ ذکر کر کے اس کو وعید سنائی ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ وہ بولی کہ ایسا لگتا ہے تمہارا شیطان اب تم سے چلا گیا، اردو میں جیسے بولتے ہیں نا بھوت اتر گئے، تو اسی طرح اس نے کہا کہ کیا بات ہے کافی دنوں سے تم نے جو ہے کوئی اور وحی نہیں سنائی، ایسا لگتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے جملوں سے دکھ ہوا، اور حضور انسان تھے، بشر تھے، دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کیا بات ہے، پتہ نہیں اتنے دن ہو گئے وحی نہیں آ رہی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ جب محبت بڑھی ہوئی ہوتی ہے نا، بدگمانی بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، رشتہ تو ہزار بدگمانی، محبت کرنے والے دل کمزور ہوتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کوئی بات مجھ سے ایسی تو نہیں ہو گئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ حضرت جبرائیل آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت لے کر آئے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں، میں آپ کو پہلے ترجمہ سنا دیتا ہوں، پھر اس کا تھوڑا سا مطلب بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی چمکتی ہوئی روشنی کی، یا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ قسم ہے چمکتے ہوئے دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے۔ چمکتے ہوئے دن کی قسم کھائی اور گھٹا ٹوپ رات کی قسم کھائی۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہے پچھلے وقت سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب آپ کو آپ کا رب یقیناً اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دیکھیے کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ پھر ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو حیران پایا تو آپ کی رہنمائی کر دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو گھر بار والا پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا، آپ کو مستغنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا اگر کوئی یتیم ہو تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے والا ہو تو اسے جھڑکیے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک رب کا انعام، جہاں تک تعلق ہے رب کے انعام کا، تو اس کو بیان کرتے رہیے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے دو قسمیں کھائیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ قسمیں خاص طور پر قرآن کی قسمیں بعد میں آنے والے دعوے کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا قسم ہے چمکتے ہوئے دن کی، اور قسم ہے گھٹا ٹوپ رات کی، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ دو بالکل متضاد وقتوں کی قسم کھائی، ایک وقت ایسا کہ جس میں چکا چوند روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور دوسرا وقت ایسا کہ اس میں ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا۔
ایک وقت ایسا کہ ہر چیز روشن، اور ایک وقت ایسا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ حالات کا مختلف ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، اس کو ناراضگی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی درخت جو ہے ان پر بہار آئی ہوئی ہوتی ہے پتوں سے اور پھولوں سے، ان کا پورا بدن سجا ہوا ہوتا ہے، کبھی ٹنڈن کھڑے ہوئے ایک پتا بھی ان کے اوپر نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہمیشہ روشنی رہے، اندھیرا کبھی بھی نہ آئے، اندھیرا تو آئے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہمیشہ موسم خوشگوار رہے، کبھی بھی تکلیف دینے والا موسم نہ آئے، آئے گا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی بھی مجھے چھینک نہ آئے، کبھی بھی معمولی سی بیماری نہ آئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم بنایا ہی ایسا ہے کہ کبھی کبھی بیمار پڑتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، اور ان حالات کا اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی سے یا ناراضگی سے تعلق نہیں ہے۔ کبھی آدمی کا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور کبھی آدمی کا دل بلا وجہ غمگین ہوتا ہے، بجھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں۔ علماء پہلی کیفیت کو کہ جب آدمی خوش و خرم ہے، اس کو کہتے ہیں انبساط، اور دوسری کیفیت کہ جب دل بجھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں انقباض۔ وہ آدمی کی طبیعت بھی کبھی انبساط میں ہوتی ہے، کبھی انقباض میں ہوتی ہے۔ جب انبساط ہوتا ہے تو وہ ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، اور جب انقباض ہوتا ہے تو پھر اس کو شکوے ہونے لگتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی باتیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کیفیتیں زیادہ آتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے جب انبساط ہو تو شکر کرے، جب انقباض ہو تو صبر کرے۔ جب انبساط ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اور جب انقباض ہو تو استغفار پر زیادہ زور رکھے، استغفار پر توجہ دے۔ لیکن یہ جو حالات ہیں یہ طبعی ہے۔ اسی طرح سے کبھی آدمی کا رزق زیادہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی آدمی کا رزق کم آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بہت اچھا صحت کا زمانہ گزار رہا ہوتا ہے، کبھی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد بیمار پڑ رہا ہے، کبھی اولاد کی جانب سے خوشیاں مل رہی ہیں، اور کبھی اولاد کی جانب سے اس کو کچھ شکوے ہو رہے ہیں اور اچھا نہیں لگ رہا۔ تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چمکتے ہوئے دن کی قسم، اور رات جب پوری طرح چھا جائے تو اس وقت کی قسم۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ انبساط ہو یا انقباض ہو، اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، دوستیاں ہو یا دشمنیاں ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے۔ لیکن ہر حال میں اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ معاملہ درست ہے تو اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ اگر معاملہ درست ہے تو اللہ راضی ہے۔ ایک شخص ہے جس کے چاروں طرف نعمتیں ہیں اور خوشیاں خوشیاں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہے، اگرچہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو خوب نعمتوں میں کھیل رہا ہے، نعمت نہیں ہے، ڈھیل ہے، اور اس کے لیے عذاب کی مقدار بڑھائی جا رہی ہے۔
اور اگر آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے حالات بھی تنگ ہیں، یہ بیمار بھی ہے، تو اللہ اس سے راضی ہے کیونکہ اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ درست ہے۔ لیکن جہاں تک حالات کا تعلق ہے تو یہ طبعی حالات ہے، دنیا کا وعدہ نہیں ہے اعمال کے ساتھ، آخرت کا وعدہ ہے، اور اصل کامیابی وہی ہے، آخرت کا وعدہ ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چمکتے ہوئے دن کی قسم اور گھٹا ٹوپ رات کی قسم، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقین کیجئے کہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اولا سے۔ علماء نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں، ایک تفسیر تو یہ کہ آخرت سے مراد ہے عالم آخرت، اور اولا سے مراد ہے دنیا، کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورۃ الاعلی میں فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی آخرت سے مراد آخرت بھی ہو اور اولا سے مراد دنیا ہو، اور بعض علماء نے دوسری تفسیر کی کہ آخرت سے مراد ہے بعد کا وقت اور اولا سے مراد ہے پہلا وقت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پچھلے وقت سے۔ آپ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ حالات آپ کے لیے اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لام قسم کے ساتھ فرمایا تھا یقین کیجئے کہ بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہے گزرے ہوئے وقت سے۔ حالانکہ بعد میں مکی زندگی میں سختیاں اور بڑھ گئی، ظلم اور بڑھ گئے، لوگوں کی طرف سے انکار اور استہزاء اور تکلیف اور ایذا، یہ رویے اور زیادہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت 3 سال کے لیے نظر بند کیا گیا، طائف جانے پر مجبور ہوئے اور طائف والوں نے انتہائی بدسلوکی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، لیکن صبر تو انبیاء کو بھی کرنا پڑا، صبر انبیاء کو بھی کرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب دکھلا دیا گیا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد ماجد جو اللہ کے سچے پیغمبر، انہوں نے تعبیر بھی بتلائی کہ عروج آئے گا تمہارا، سب بھائی تمہارے سامنے جھکیں گے، لیکن تعبیر پوری ہوتے ہوتے 40 سال لگے، 40 سال بعد تعبیر پوری ہوئی۔ تو صبر ہونا چاہیے، حالات تبدیل آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، ایک دم سے تبدیلی نہیں آ جاتی، آہستہ 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 آہستہ۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقین کیجئے کہ بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا گزرے ہوئے وقت سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین کیجئے عن قریب آپ کو آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ جب آدمی پریشان ہو رہا ہو نا تو ان آیتوں کو بار بار پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے فراخی آنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے خوشحالی آنے والی ہے، اچھے حالات آنے والے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ عن قریب اتنے نوازے جائیں گے کہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان یاد دلائے، 3 احسان۔ کہا کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دے دیا، نہ باپ رہا تھا نہ ماں رہی تھی، شفقت کرنے والا دادا بھی چلے گیا،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہارا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جناب زبیر ابن عبد المطلب کو، جناب ابو طالب کو، اور اسی طرح سے دوسرے مہربانوں کو، حضرت خدیجہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے ایک کے بعد ایک کو کھڑا کیا رکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خوشحال دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، حضرت خدیجہ جیسی خوشحال وفادار جانثار بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی. تو فرمایا کہ دیکھیے یتیم ہونے کے باوجود آپ کو بکھرنے نہیں دیا، ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو حیران پایا، رہنمائی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں، کبھی بتوں کی عبادت نہیں، لیکن اپنے رب کی عبادت کیسے کریں یہ بھی معلوم نہیں. اور ایک نوجوان شاعر کا شعر ہے کہ کوئی تو ہو جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یار کی خبر لانے والا کوئی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا. عبادت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیسے عبادت کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی دن قیام فرماتے تھے، کیا عبادت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان یتحنث، غور و فکر کیا کرتے تھے. تحنث کا معنی غور و فکر کرنا، کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ، نماز کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے بعد معلوم ہے کہ اس طرح عبادت کرنی ہے. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران پایا، ہم نے آپ کو راہ محبت سے ناواقف پایا. فَهَدَىٰ، تو آپ کی رہنمائی کر دی کہ محبت اس طرح کرنی ہے، رب کو راضی اس طرح کرنا ہے، یار کو اظہار محبت اس طرح پہنچانا ہے. بتلا دیا کہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اور جہاد ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے اور نوافل ہیں اور نفلی صدقے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ناواقف اور حیران پایا تو رہنمائی کر دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو گھر بار والا پایا تو آپ کو غنی کر دیا. ایک وقت تھا کہ چچا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ رکھا تھا، اور ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا سے بیٹا لے رہے ہیں کہ علی میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کی پرورش کروں گا. حضرت زید بن حارثہ غلام آئے تھے، آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا. والد کی کنیز تھی حبشن ام ایمن، اس کو پیار سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، کہتے تھے یہ ماں کے بعد میری ماں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلد غنی کر دیا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی مشاغل تھے. یہی نہیں کہ حضرت خدیجہ کی دولت، حضرت ابو بکر کی دولت نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بڑی سمجھ بوجھ دی تھی. حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں تجارت کرنے پر حیران ہوتا تھا، دوسروں سے دگنا منافع کما لیا کرتے تھے. معاملات اچھے ہیں، وعدے کے پکے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب نفع دے رہا. تو یہ فرمایا کہ دیکھیے آپ کو گھر بار والا پایا، غنی کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود مالدار ہوئے اور دوسروں کا سہارا بنے.
حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی تھی جب نبوت ملی، آپ صلہ رحمی کرتے اور بوجھل کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور جو آسمانی آفات کے شکار ہوں ان کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر بیوی خرچہ اٹھا رہی ہو تو وہ شوہر کی اس طرح تعریف کرے گی۔ اس لیے جس نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس حضرت خدیجہ کے مال سے مالدار ہوئے، اس نے غلط سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے خزانوں سے عطا فرمایا تھا۔ اگر بیوی کے خرچے سے گھر چل رہا ہوتا تو کیا یوں کہتی کہ آپ صلہ رحمی کرتے اور آپ بوجھل کا بوجھ اٹھا لیتے اور آپ مہمان نواز ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی یاد دلایا کہ یاد کیجئے پہلے کبھی آپ کا ہاتھ چھوڑا ہے کہ اب چھوڑیں گے؟ اب تو آپ کو نبوت دی ہے، اپنا رسول بنایا ہے، اپنی آخری کتاب آپ کو دی ہے، تو ہم نے تو پہلے آپ کو نہیں چھوڑا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب احسانات یاد کر لیے تو اب یہ کام کیجیے، جب نعمتیں آئیں تو نعمتوں کی لاج رکھنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو بے سہارا نہیں ہونے دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر آپ کو کوئی یتیم ملے تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے گا۔ یتیم کو بہت محبت سے پالنا پڑتا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ اپنے بچے کو مارو نا تو وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہوتا، اسے پتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ مارو تب بھی وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ یتیم کو تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ، وہ یہی سوچتا ہے کہ ہائے میرے ماں باپ نہیں ہوتے، اگر میرا باپ ہوتا تو یہ مجھے اس طرح سے نہ مار سکتا۔ تو یتیم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت اور نرمی کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی یتیم آپ کو ملے تو اس پر سختی نہ کیجیے، وہ نعمت تھی، اس نعمت کا یہ شکر ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو جھڑکیے گا نہیں۔ دیکھیے مدد کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات آدمی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی مدد میں نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے، کہیں کہیں اللہ کے لیے ہاتھ روکنا بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے منع کیا۔ جیسے ایک آدمی ہے جو پیشہ ور فقیر ہے، بھکاری ہے، تو اس کو اللہ کے لیے ہم نہیں دیں گے، یہ عمل بھی اللہ کے لیے ہی ہے کہ ہم اس کو نہیں دیں گے، لیکن جھڑکنا نہیں ہے، جھٹکارنا نہیں ہے، اس کو بھی منع کریں گے تو منع ایسے ہی کریں گے کہ اللہ کا احسان ہمیں یاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ خلاصہ یہ کہ اگر معذرت بھی کریں تو ان کے لیے نرم الفاظ استعمال کیجیے، جھڑکنا اور دھتکارنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے آپ کی رہنمائی کی تو اس کا شکر یہ ہے کہ رب کے انعام کو بیان کرتے رہیے۔ تین احسان، ان کے تین شکر۔ یتیمی میں سہارا دیا، اس کا شکر یہ ہے یتیم پر مہربان ہو جائیے۔ مالدار کیا، اس کا شکر یہ ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکیے گا نہیں۔ رہنمائی کی، ہدایت دی، علم دیا، نبوت دی، اس کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو بیان کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو قابل رشک قرار دیا، فرمایا لا غبطۃ الا فی اثنین، صرف دو آدمیوں پر رشک کیا جائے گا۔ کون کون سے دو آدمی ہیں؟ ایک وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اس کو خرچ کر رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے ادھر بھی دے رہا ہے. اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اپنا علم بیان کر رہا ہے اور لوگوں تک اپنا علم پہنچا رہا ہے. تو علم کا شکر یہی ہے کہ آدمی اس علم کو بیان کرے. ہدایت کا شکر یہ ہے کہ وہ ہدایت دوسروں تک پہنچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں میں جو بھی نعمت ہدایت ہے ان سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.